السلام علیکم ناظرین، پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان نادر گرامانی۔ ناظرین، غزہ سے متعلق ایک مثبت جو پیش رفت ہے وہ اب رپورٹ ہو رہی ہے کہ غزہ سیز فائر سے متعلق جو ایک معاہدہ ہے وہ اب نافذ العمل ہو گیا ہے، اور وزیر اعظم نے بھی اس معاہدے کو ویلکم کیا ہے۔ ملک کے اندر اگر بات کریں تو حال ہی میں جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک لفظی جنگ جاری تھی، اس کے بعد اعلیٰ قیادت کو انٹروین کرنا پڑا۔ کل ہم نے دیکھا کہ نواب شاہ میں صدر مملکت آصف علی زرداری سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے ملاقات کی، اور ذرائع کے مطابق اس ملاقات میں جو اس وقت لفظی جنگ جاری ہے دونوں اطراف سے، اس معاملے پر گفتگو بھی ہوئی ہے۔ آج یہ رپورٹ ہو رہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان سیز فائر ہو گیا ہے، لیکن یہاں پر ایک اہم پیش رفت یہ سامنے آ رہی ہے کہ ابھی تک یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ ختم نہیں ہو سکے۔ آج ہم نے یہ دیکھا کہ سینٹ کے اندر پیپلز پارٹی نے شرکت نہیں کی، پیپلز پارٹی نے آج سینٹ کا بائیکاٹ کیا، اور ہم نے دیکھا کہ آج کوئی بھی سینیٹر جس کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو وہ ہمیں سینٹ کے اندر نظر نہیں آیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پہلے بھی پیپلز پارٹی یہ واضح کر چکی تھی کہ سینٹ کے اندر پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت ہے، اور اگر وہ قانون سازی میں حصہ نہ لے تو پھر حکومت کو مشکلات درپیش آ سکتی ہیں، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ پیپلز پارٹی کی حمایت کو ٹیکن فار گرانٹیڈ نہ لیا جائے۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سینٹ میں موجود نہیں تھی، اور ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تک معاملات حل نہیں ہوتے پیپلز پارٹی قانون سازی کا حصہ نہیں بنے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے خیبر پختونخوا میں ایک اہم تبدیلی کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، اس کے بعد آج عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی، اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور جو نامزد وزیر اعلیٰ کے لیے امیدوار ہیں سہیل آفریدی، ان کے حوالے سے انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار بھی کیا کہ وہ دہشت گردوں کی سہولت کاری کے لیے ان کو لایا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا۔ اب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا کے ساتھ اپوزیشن لیڈر کی ملاقات بھی ہوئی ہے، دیگر رہنماؤں کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ اب اپوزیشن کی اسٹریٹجی ہوگی کیا، خیبر پختونخوا کے اندر کیا چل رہا ہے؟ اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عباد اللہ خان صاحب وقت نکالنے کا۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ایون جب گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ تھے استعفیٰ دینے سے پہلے، جب کچھ ڈیولپمنٹس خیبر پختونخوا کے اندر سامنے آئیں تو اس وقت اپوزیشن کا ایک موقف سامنے آیا تھا۔ ایون گورنر صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر تحریک عدم اعتماد لانی پڑی تو وہ بھی لائی جا سکتی ہے۔ اب یہ جو پی ٹی آئی کا اہم فیصلہ ہے، اس کے بعد کیا فیصلہ ہوا ہے؟ کیا اپوزیشن اپنا امیدوار کھڑا کرنے جا رہی ہے سہیل آفریدی صاحب کے مقابلے میں؟ شکریہ جی بالکل۔ یہ آج ابھی ہماری میٹنگ ہے انشاءاللہ کچھ ٹائم بعد، جس میں تمام پارلیمانی پارٹیز کے پارلیمانی لیڈر میں نے انوائٹ کیے ہیں، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ کانسنسس سے ایک ہی امیدوار ہم فلوٹ کریں۔ انشاءاللہ ہم فلوٹ کریں گے، کیونکہ یہ فرسٹ جو الیکشن گنڈاپور کا ہو رہا تھا تو وہ بھی ہم نے آنا پوز نہیں چھوڑا تھا، اور ابھی تو بالکل نہیں چھوڑیں گے، تو ہم امیدوار ضرور فلوٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، لیکن سر نمبر کیسے پورے ہوں گے؟ کوئی امیدوار تو آپ کھڑا کریں گے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ بہت فرق ہے نمبرز کا؟ یہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کی کیا پالیٹکس ہے، کیا ہو رہا ہے، کوئی حد پہ آخر نہیں ہے۔ ابھی آپ نے آج الیکشن کمیشن کا ویب سائٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 91 ادھر انڈیپینڈنٹ ہے، ہمارا جو ڈفرینس ہے وہ 20 ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 5 اس میں گروپس ہے، مختلف گروپس ہے، اور اوپر سے یہ جو ڈیسیشن ہے جس کو نامینیٹ کیا ہے، جو سینئر سلاٹ ہے، وہ سارے جو ظاہر بات ہے ان کے گریونسز بھی ہے، تو میں اپٹیمسٹک ہوں انشاءاللہ اچھا رزلٹ آئے۔ اچھا، یہ جن گروپس کی آپ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ ان میں سے کوئی ایک گروپ یا دو گروپ، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ ابھی میں آپ کو کیا کہوں، میرے خیال میں ایک دو نہیں، اس سے زیادہ رابطے میں ہے، لیکن ابھی میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا، لیکن میں اپٹیمسٹک ہوں، جس طرح میں نے کہا کہ رزلٹ زبردست آئے انشاءاللہ۔ اچھا، لیکن سر اوورآل جو امیدوار، جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ کچھ لوگوں کو شاید تحفظات بھی ہیں، اوورآل اپوزیشن کس طرح دیکھ رہی ہے پی ٹی آئی کے اس نئے فیصلے کو یا نئے امیدوار کو؟ یہ اس طرح ہے، یہ تبدیلی والی جو سرکار ہے نا، اس سے تو باقی پاکستان تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، چاہے اسلام آباد ہو، چاہے پنجاب ہو، چاہے بلوچستان ہو،
لیکن ہمارے صوبے میں یہ کنٹینیو کر رہے ہیں. تو وہ تبدیلی اکثر میں کہتا ہوں کہ چینج آنی چاہیے، لیکن چینج فار بیٹر ہونی چاہیے، چینج فار ورس نہیں ہونی چاہیے. یہ تو چینج فار ورس ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کافی لوگ ہیں اس میں، سینسیبل لوگ بھی پی ٹی آئی میں ہے، سینئر سلاٹ بھی ہے جو سمجھدار بھی ہے، جو اس صوبے کے لیے درد بھی دل میں رکھتے ہیں. جس بندے کو نامینیٹ کیا ہے تو وہ تو میں یہ سمجھوں گا کہ قیدی 804 نے خودکش حملہ کیا اس صوبے کے اوپر. جس قسم کے بندے کو جس صوبے اچھا میں جو کتنا کریٹیکل صوبہ ہے، چاہے ملیٹنسی، چاہے گورننس، چاہے بارڈر کے حوالے سے ہر سچویشن آپ دیکھ لیں، تو ایک اس طرح بندہ جو کبھی کونسلر بھی نہیں رہا اور اس کو چیف ایگزیکٹو بنا رہے، تو اس لیے لوگوں کی گریونسز بھی ہے. لیکن یہ چینج فار ورس سے، تو چینج فار ورس کے لیے جو سینسیبل لوگ ہیں وہ ساتھ دے گی انشاءاللہ. اچھا، لیکن سر جو آپ کی ملاقات گورنر صاحب کے ساتھ بھی ہوئی، ہم نے کل بھی دیکھا کہ کچھ رابطے بھی ہوئے، ابھی تک اپوزیشن کی اسٹریٹجی کیا ہے کہ کون سے آپشنز ہیں جن پر بات چیت چل رہی ہے، یا آج بھی اجلاس ہوگا تو کون سے نکات ہیں جن پر آپ بات کریں گے؟ آج جو میٹنگ ہے ہماری وہ سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم کانسنسس سے ایک جوائنٹ کینڈیڈیٹ کو فلوٹ کرنا ہے. تو آج تو اس پر ڈیبیٹ ہوگی. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ کانسنسس سے یہ عمل پورا ہو جائے گا. جس طرح پہلے ہم نے سینٹ میں بھی کانسنسس بلڈ اپ کیے تھے، اچھا رزلٹ بھی نکالا تھا. 5 سینیٹر ہم نے بھیجے تھے، اور یہ جو 2/3 اکثریت ہے اس کے بھی 5 ووٹ ہے، اور ہم نے بھی 5 بھیجے تھے. تو میرا خیال ہے کہ ہم اکٹھے اس طرح رہیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم جوائنٹلی چلیں، جوائنٹ اپوزیشن ہو، تو انشاءاللہ رزلٹ بھی اچھی نکلے نہیں سر، گی اور یہ کام ہو جائے گی لیکن سر انشاءاللہ. سینیٹ میں تو سمجھیں کہ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی تو آن بورڈ تھے نا، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے لیے بھی پی ٹی آئی آن بورڈ آ سکتی ہے؟ نہیں، اس طرح نہیں ہے. وہ آن بورڈ ہم تھے، کنسنسس سے ہم نے کیا تھا. لیکن تب ہاں کیا تھا، ہاں اس لیے جوائنٹ اپوزیشن اگر ہم نہ ہوتے، کیونکہ اس میں جو 2 ممبرز تھے، ایک فیمیل ایک ٹیکنوکریٹ، اگر ہم ایز اے پارٹی الگ جی الگ جاتے تو پھر ہمیں 2 سیٹس ملنے تھے. جوائنٹ اپوزیشن ہم نے ہاں ایک فلوٹ کیا تو ہمیں 5 سیٹ ملے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں وہ ہم نے بالکل کانسنسس کیے تھے گورنمنٹ کے ساتھ، لیکن گورنمنٹ تب مانی جی جب ہم ایک پیج پر تھے تو ان کو پتہ تھا کہ یار یہ سیٹیں تو یہ نکال سکتے، اس لیے کانسنسس ہوئی. تو ابھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ 53 اگر ہم انٹیک رہے تو 20 نمبر ڈیفرنس رہ جائے گا. تو میں نے جس طرح ایکسپلین کیا کہ اس ہاں میں گروپس بھی ہے، اس میں لوگوں کی گریونسز بھی ہے، اس میں جو کینڈیڈیٹ ہے ان کا اس پر بھی لوگوں کے خدشات ہے، تحفظات تھے. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ نمبر اتنا بگ نمبر نہیں ہے، تو انشاءاللہ رزلٹ آئے گا. اچھا، اور دوسرا جیسے آپ نے الیکشن کمیشن کا ذکر کیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایون پی ٹی آئی کے لوگ جو کہ پی ٹی آئی سپورٹڈ تھے، جو کہ انڈیپینڈنٹ ہیں آپ کے مطابق یا الیکشن کمیشن کے مطابق، اگر وہ آپ کو ووٹ دیتے بھی ہیں تو ان پر ڈیفیکشن کلاس جو ہے وہ نہیں لگے گی؟ یس، بالکل نہیں ہے. وہ تو ہے پارٹی کے لیے نا، وہ جس پارٹی سے ہاں وہ بالکل. پارٹی ٹکٹ سمبل پر الیکشن لڑے یا اس پارٹی کا حصہ رہے، اگر آزاد بھی لڑے پھر پارٹی کا حصہ بن جائے تو تب وہی لاگو ہوتا ہے. تو یہ تو انڈیپینڈنٹ ہے. آج پھر لسٹ الیکشن کمیشن نے ایشو کی ہے کہ 91 انڈیپینڈنٹ ہے، تو یہ کلاس جو ہے وہ اس پر امپلیمنٹ ہی نہیں. اچھا، دوسرا سر ظاہر ہے آپ کا آج جیسے آپ نے کہا کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، یہ تو اب اس میٹنگ میں ہی ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون سا متفقہ امیدوار ہوگا، لیکن میں آپ کی ذاتی رائے جاننا چاہوں گا کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی میں کون سی جماعت اپوزیشن میں سب سے بڑی ہے، یا آپ کے مطابق کس جماعت کا امیدوار جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے؟ نون لیگ کا بنتا ہے، یا خیبر پختونخوا کے حوالے سے مولانا صاحب کے تحفظات بھی ہیں تو ان کا بھی امیدوار آ سکتا ہے؟ یہ جو نمبر گیم ہے تو نمبر یہ پی ملن اور جے وائی کا ایک ہی نمبر ہے. 18 پی ملن کے، ہاں 18 جے وائی کے ہیں. لیکن میرا ذاتی جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ میں اس میں زیادہ کنسرن نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اس صوبے کو جو ڈیمیج پہنچی ہے اور ڈیمیج نہ پہنچے، ہم اس کو بچا لے، اور ایک سینسیبل بندہ ہو جو اسلام آباد کے ساتھ جس کی لڑائی بھی نہ ہو، وہاں سے بھی کچھ لا سکے یا حالات ٹھیک کر سکے. میچور بندے کی ضرورت ہے.
تو میرے خیال میں وہی کنسرن ہے ہماری کہ صوبے کو ہم کچھ دے، اپنے ذات کے لیے لینے کی چکر نہیں ہے، کچھ دینے کی چکر ہے، صوبے کو کچھ دے. تو جب اس طرح لیکن سوچ اس طرح میرے خیال میں ایزیلی کنسنسس ہو جائے گی. جی آپ کی سر ذاتی رائے کیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں جیسے آپ کے اور مولانا صاحب کے ایک ہی ووٹ ہیں، ایک ہی نمبر ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کی جماعت سے بھی امیدوار آ سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی کسی بھی جماعت سے آ سکتا ہے. میں نے تو یہی کہا کہ میرا تو یہی موقف ہے کہ یہ جن کے ہاتھوں ہم جا رہے ہیں، جن کے ہاتھوں 13 سال ہم ذلیل و خوار ہوئے، ہم نے ریورس گیئر لگائے، باقی صوبے آگے جا رہے ہیں، ہم پیچھے جا رہے ہیں، یا جو ملیٹنسی کے حالات ہے اگر اس سے کوئی ہمیں نکال سکتا ہے تو یہ جو امیچور لوگ ہیں اس کے ہاتھوں سے گیم چلا جائے تو تب کوئی ہم نکلے گی. میں یہی چاہتا ہوں. اچھا اپوزیشن لیڈر صاحب، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن آج عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی اور کل سے جو خبریں چل رہی ہیں کہ جو امیدوار ہیں سہیل آفریدی صاحب ان کے خلاف مقدمات بھی ہیں، یا آج جو تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ وہ دہشت گردوں کی سپورٹ کے لیے آ رہے ہیں. کیا اپوزیشن ارادہ رکھ رہی ہے کہ امیدوار کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جائے، الیکشن کمیشن سے رجوع کیا جائے؟ ایسا کوئی آپشن بھی زیر غور ہے؟ نہیں، اس طرح کچھ زیر غور نہیں ہے، لیکن یہ جو تارڑ صاحب بتا رہے ہیں وہ فیکٹ بھی ہے. جو 26 کو اگر آپ فوٹیجز نکال لیں تو 26 کو یہ اسلام آباد قبضہ کرنے کے لیے آ رہے تھے، نومبر کی میں بات کر رہا ہوں. اس میں جو سیکیورٹی فورسز پر جو شیل گن جن کے پاس تھے جو چلا رہے تھے تو اس میں ایک یہ موصوف بھی تھا، اس کی ویڈیو بھی موجود ہے. ابھی بھی یہ جو سوچ سے آئے ہیں تو آپ کو سارا پتہ ہے. تو اس لیے ہم کنسرن ہے کہ اس صوبے کے خاطر، اس صوبے کی عوام کی خاطر، امن کی خاطر یہ بندہ کبھی بھی موزون نہیں ہے کہ اس صوبے کو لیڈ کرے. چلیں ٹھیک ہے. اپوزیشن لیڈر صاحب بہت شکریہ وقت کا. ناظرین، اپوزیشن لیڈر خیبر پختونخوا اسمبلی کی گفتگو آپ نے سنی، اور آج اپوزیشن کا ایک اہم اجلاس ہوگا جو کہ 1 پوائنٹ جس میں ایجنڈا زیر غور آئے گا کہ اپوزیشن کون سا متفقہ امیدوار سہیل آفریدی صاحب کے مقابلے میں کھڑا کرنے جا رہی ہے. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد پی ٹی آئی کا موقف جانیں گے.